عزت امام جناب مولانا مرزا رفاق صاحب تلاوت کلام مجید سے آج کی اس کانفرنس کا آغاز فرما رہے تھے اور اپنی علمی گفتگو سے بھی ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ پاک ان کی آواز میں مزید سوز و گداز پیدا فرمائے اور یہ محبتیں ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ میں جو ترتیب ہے اسی ترتیب کے ساتھ چلوں گا اور اسی دوران عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری نیازمی نقشبندی صاحب تشریف لائے۔ میں آپ کو انتظامیہ محفل کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب توجہ رکھیے گا، اللہ کی لاریب کتاب کی تلاوت سے آج کی مجلس اعزاز کا آغاز ہوا تو حضرات قرآن اتنی عظیم اور معتبر کتاب ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے اس گھر پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ قرآن اتنی عظیم اور معتبر کتاب ہے کہ جس علاقے میں، جس شہر میں، جس گاؤں میں قرآن کی تلاوت کی جائے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور قرآن اتنی عظیم اور معتبر کتاب ہے کہ قرآن کو یاد کرنے والا حافظ بن جاتا ہے، قرأت کرنے والا قاری بن جاتا ہے، تفسیر کرنے والا مفسر بن جاتا ہے، پھیلانے والا معلم بن جاتا ہے اور عمل کرنے والا ولی بن جاتا ہے۔ اور حضرات توجہ رکھیے گا، ایک وقت ایسا آیا، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، ایک وقت ایسا آیا کہ ٹیری جونز پادری نے قرآن کی بے حرمتی کی، توہین کی، تو شاعر نے اٹھائی قلم اور کیا لکھا کہ حیوان تو حیوان ہے، حیوان رہے گا، ارے انسان تو انسان ہے، انسان رہے گا۔ آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ لوگ آتے بھی رہتے ہیں اور جاتے بھی رہتے ہیں، آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ ٹیری جونز پادری نے قرآن کی بے حرمتی کی، توہین کی، تو شاعر نے اٹھائی قلم اور کیا لکھا کہ حیوان تو حیوان ہے، حیوان رہے گا، ارے انسان تو انسان ہے، انسان رہے گا۔ تو لاکھ جتن کر کے بڑے شوق سے آ جا، قرآن تو قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ تو لاکھ جتن کر کے آپ کی محبتوں کا محتاج رہوں گا میں، اور میں دیکھوں گا کہ آپ کو میرے مصرے کتنے سمجھ آ رہے ہیں کہ حیوان ہے، حیوان رہے گا، ارے انسان تو انسان ہے، انسان رہے گا۔ تو لاکھ جتن کر کے بڑے شوق سے آ جا، قرآن تو قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اور قبلہ شاہ جی قرآن میں آیا ہے کہ تالے ہیں دلوں پر، قرآن میں آیا ہے کہ تالے ہیں دلوں پر، ارے انجان تو انجان ہے، انجان رہے گا۔ اور ہو کیسے نہ پلٹ کے حسینی بنتا، ہو کیسے نہ پلٹ کے حسینی بنتا، ارے ایمان تو ایمان ہے، ایمان رہے گا۔ اور زین نور بشر کی الجھن میں نہ پڑ تو، ارے وہ سلطان تو سلطان ہے، سلطان رہے گا۔ ارے وہ سلطان تو سلطان ہے، سلطان رہے گا۔ اور چار مصرے شاہ جی میں نے پیش کرنے ہیں، اور مجھے اتنا یقین ہے کہ چوتھے مصرے پر حسینی حلالی موالی اپنا ہاتھ نیچے نہیں رکھے گا، کیونکہ قرآن اور آل بیت ایک ہی ہیں۔ یہ ناطق قرآن ہے، وہ سامت قرآن ہے۔ توجہ رکھنی ہے کہ سب سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، مدینے کا سلطان اپنی جگہ ہے۔ مجھے تعداد کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی نیت کی، آپ کی محبت کی ضرورت ہے کہ کس محبت کے ساتھ آپ تشریف لائے ہیں کہ سب سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، مدینے کا سلطان اپنی جگہ ہے۔ بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ اور میں نے آگے بڑھنا ہے، وقت بھی مختصر ہے، اور جیسے مجھے حکم ملا ہے اس کے مطابق میں نے چلنا ہے۔ اب چار مصرے میں نے آپ کے پیش کرنے ہیں۔ حضرات قبلہ شاہ جی بچپن میں سکول کی دیوار پر لکھے ہوئے دو مصرے میں نے پڑھے تھے جو آج تک میرے دل و دماغ پر نقش ہیں، اور اس مجمع میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے وہ مصرے سنے نہ ہوں یا پڑھے نہ ہوں یا لکھے نہ ہوں۔ ہر شخص ان مصروں کو جانتا بھی ہے، لکھتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے۔ مصرے کیا ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو قلم تیرے ہیں۔ حضرات بتاتا چلوں کہ اقبال نے کتاب لکھی تھی شکوہ، جس پر اتنے فتوے لگائے گئے کہ اقبال کو مجبوراً جواب شکوہ لکھنا پڑا، اور جواب شکوہ کے یہ دو مصرے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو قلم تیرے۔ اور اگلے جو مصرے میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ اقبال کے نہیں ہیں، وہ حال کے ایک شاعر نے اس کی ترجمانی کی ہے، لیکن آپ کی محبتوں کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو قلم تیرے ہیں، ارے عرش نے چوما ہے جن کو وہ قدم تیرے ہیں، عرش نے چوما ہے جن کو وہ قدم تیرے ہیں، ارے تہراؤ کلیساؤ کعباؤ حرم تیرے ہیں۔ قبلہ شریع آج انسان نوازی بن جائے، انسان غازی بن جائے، ہوش کتب ابدال بن جائے، نبی بن جائے، ولی بن جائے، کچھ بھی بن جائے، اگر دل میں مصطفیٰ کا احترام نہیں تو بندہ کسی کام کا نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ عرش میں چوما ہے جن کو وہ قدم تیرے ہیں، تہراؤ کلیساؤ کعباؤ حرم تیرے ہیں، آئی آواز اے بندہ مومن سن لے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اور یہ جو اگلے مصرے ہیں دو، یہ میں خصوصاً شاہ جی کے لیے لایا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو قلم تیرے ہیں۔ شاہ جی توجہ رکھیے گا، تجھے رونے کا صلہ کوثر و بخشش جنت، تجھے رونے کا صلہ کوثر و بخشش جنت، کیا نفع مند خوشی بخش کے ہم تیرے ہیں، حکم سرکار دو عالم سے محمد ہے حسین، حسین منی وانا من الحسین، حکم سرکار دو عالم سے محمد ہے حسین، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، حکم سرکار دو عالم سے محمد ہے حسین، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اور انہی اشعار کے ساتھ چار مصرے امام حسین کی بارگاہ میں اور پھر مائک جناب علامہ صاحب کے حوالے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں نعرہ لگاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آپ نے کتنی محبت کے ساتھ سماعت کی ہے، تو اب آپ کا نعرہ آپ کا ذوق بتائے گا۔ نعرہ تکبیر، ابھی سب نے ہاتھ بلند نہیں کیے، نعرہ رسالت، سارے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ قبلہ شاہ صاحب لکھتا ہے لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، آقا علیہ علماء تشریف فرما ہے، آقا کا فرمان ہے کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے ان دو شہزادوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور میں یہاں ایک بات اور سنا دوں، مجھے بات یاد آ گئی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، لطیفہ نہیں ہے ناظرین صاحب، لطیفہ نہیں ہے، حقیقت ہے، لیکن آپ لطیفے کے طور پہ لے لیں۔ ہمارے ایک شاہ جی ہیں وہ سناتے ہیں، بات کیا رکھنی ہے حسینی کی، اور شاہ جی سے ابھی یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ سٹیج ایسا ہے، بلکہ ایک بات اور سن لیجیے، شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، آپ کا بڑا خوبصورت مصرع ہے، آپ سے کسی نے پوچھا کہ اصل مذہب کی پہچان کیا ہے جو وقت آ رہا ہے، میں اس مختصر بیان کر رہا ہوں، تو آپ نے دو لفظوں میں جواب دیا، انہوں نے کہا کہ آنے والے شخص کی پہچان صرف حسینی اور یزیدی سے، یہ دو چیزیں ہیں، آپ نے کہا کہ اس میں تیسری کوئی چیز نہیں ہے، حسینی الگ اور یزیدی الگ، بات ختم۔ اب بات سنیے، شاہ جی فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک دوست، حقیقت ہے، آپ لطیفے کے طور پہ لے لیں تاکہ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے اور آپ ذوق کا اظہار کریں۔ شاہ جی سناتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ٹیکسی ڈرائیور ہیں قبلہ شاہ جی، اور وہ مولائی ہیں اور ٹیکسی ڈرائیور ہیں، سٹاپ پہ کھڑے تھے، ایک سواری ہے، اس نے کہا جی میں فلاں منزل تک میرے جانا ہے، انہوں نے کہا جی آپ کی خدمت کے لیے کھڑے ہیں، لے کر جائیں گے۔ انہوں نے اپنی گاڑی میں ذکر امام حسین علیہ السلام لگایا ہوا، اس گاڑی والے نے کہا میں نے وہاں جانا، انہوں نے کہا جی اتار دیں گے۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھا تو بیٹھتے ساتھ شاہ جی اس نے پہلا جملہ یہی کہا کہ یہ بند کرو، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ بند کرو۔ اس نے کہا نہیں جی میں یہ بند تو نہیں کر سکتا، کیونکہ انہی کے صدقے مجھے سواری ملی ہے، تو میں ایک سواری کے صدقے اس کو تو ضائع نہیں کر سکتا، لہذا آپ نے جانا ہے تو جائیں، اترنا ہے تو اتر جائیں، لیکن میں یہ ذکر بند نہیں کر سکتا۔
اسے جاننا تھا ارجنٹ. اس نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں, تم لگائی رکھو. سنو, اب وہ منزل طے کرتے گئے. مولا امام حسین کا ذکر لگا, پھر مولا کائنات کا ذکر لگا, آل بیت کا ذکر لگتا گیا. جب وہ منزل پر پہنچا, توجہ رکھیے گا, جب منزل پر پہنچا قبلہ شاہ جی, تو اس نے جب گاڑی سے اترا تو اس نے کہا کہ تم کیا کہہ رہے تھے, یہ سواری حسین کے صدقے ملی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا پھر کرایہ بھی حسین سے لے لینا. انہوں نے کہا کرایہ بھی حسین سے لے لینا. اب اتفاق دیکھیے کہ اسی شخص کا موبائل اس گاڑی میں رہ گیا. جب تھوڑا سا آگے گئے, وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اس نے کیسی بات کر دی ہے کہ کرایہ حسین سے لے لینا. لیکن یقین پختہ تھا حسین کی محبت پر. اس نے کہا مجھے حسین کرایہ دے دیں گے. آگے چلا گیا, ٹیکسی اسٹینڈ پر کھڑا ہو گیا. شاہ جی اس کا موبائل گاڑی میں رہ گیا. اس نے اپنے دوسرے موبائل سے یا کسی سے لے کے کال کی. جب اس نے دیکھا موبائل بج رہا ہے, کال اٹھائی, پک کی کال. اس نے کہا جی کون؟ انہوں نے کہا حضور میں ابھی 2 منٹ پہلے آپ کی گاڑی سے اترا ہوں, میرا موبائل رہ گیا. اس نے کہا اچھا وہی جو کہہ رہے تھے کرایہ حسین سے لے لینا؟ انہوں نے کہا جی جی بالکل. اس نے کہا جی بالکل بالکل میں وہی ہوں, لیکن معذرت مجھ سے غلطی ہوئی. نہیں 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 نہیں, کوئی ایسی بات نہیں, میں نوکر ہوں, میں خادم ہوں, مجھے کرایہ حسین نے دے دیا ہے, آپ موبائل یزید سے لے لینا. جی تو جو ذکر حسین کو ساتھ لے کر چلتا ہے وہ کرایہ پہلے دے دیتے ہیں. یہ اٹل ہے. اور میرے آقا کا فرمان بھی سن لیں. آپ نے لطیفہ تو سن لیا, لیکن فرمان بھی سنیں. حقیقت ہے, یہ ذکر عام ذکر نہیں ہے, یہ حلالیوں کا ذکر ہے. علماء تشریف فرما ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی اور ایک صحابیہ. مختصر ہے, آپ کے ہاں اولاد ہوئی, بچہ ہوا, وہ بہت حسین و جمیل تھے. آپ کے ہاں اولاد ہوئی, وہ بہت کالا تھا. تو اس صحابی رسول نے اپنی بیوی پر شک کیا, نسل پر شک کیا کہ یہ میری اولاد نہیں ہے, ہم اتنے خوبصورت ہیں تو یہ کیسے ہماری اولاد ہو سکتا ہے, یہ تو کالا ہے. اس نے کہا نہیں, نسل پر شک نہ کرو, یہ ہمارا ہی ہے. اکثر اوقات بچوں کا کلر اس طرح, رنگ اس طرح کا ہوتا ہے, لیکن جو وہ بڑے ہوتے ہیں تو سفید ہوتے جاتے ہیں. آپ خاموش بیٹھیں, محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. فرمان رسول سنا رہا ہوں, محبت سے پھر کہیں سبحان اللہ. اس نے کہا جو پروان چڑھے گا یہ ہماری طرح ہو جائے گا. حضرات وہ مان گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. وقت گزرتا گیا, وہ بچہ اسی طرح رہا. 8-9 سال گزر گئے. جب اس نے دیکھا کہ بچے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, تو اس نے پھر وہی بات دہرائی کہ مجھے اس کی نسل پر شک ہے. جب بیوی تنگ آ گئی تو اس نے کہا کہ اب فیصلہ بارگاہ مصطفیٰ میں ہوگا, اب وہاں ہماری نسل کی پاکیزگی کا معیار جو ہے وہ رسول اللہ بتائیں گے. وہ دونوں صحابی اور صحابیہ اپنے بچے کو لے کر مسجد نبی میں پہنچ گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے, آپ بیٹھے ہوئے تھے, وہ صحابی اور صحابیہ بھی بیٹھ گئے, بچہ بھی بیٹھ گیا. اب دروازے سے حسنین کریمین تشریف لائے. جب وہ انٹر ہوئے, وہ بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, وہ دونوں آ کے بیٹھ گئے, وہ بچہ بھی بیٹھ گیا. جب وہ کھیلتے تھے, بچے تھے, جب وہ کھیلتے اٹھتے وہ پھر کھڑا ہو جاتا, جب پھر بیٹھتے پھر بیٹھ جاتا. کچھ وقت گزرا تو آقا نے فرمایا کہ کیا وجہ تھا, کس لیے آئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ یہ میری نسل پر شک کرتا ہے, کہتا ہے یہ میری اولاد نہیں ہے. آپ نے اپنے صحابی کو مخاطب کیا اور کہا تمہیں اب بھی اپنی نسل پر شک ہے؟ میرے حسنین کے ذکر میں اور محبت میں جو کھڑا ہو جائے اس کی نسل پاک ہوا کرتی ہے. اس لیے یہ حلالیوں کا ذکر ہے. توجہ رکھیے گا کہ لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے. میں بھی, میرا قلم بھی برائے حسین ہے. حضرات کوئی بی بی سی کا نمائندہ ہے, کوئی وائس آف امریکہ کا نمائندہ ہے, کوئی ناول لکھتا ہے, کوئی کہانیاں لکھتا ہے, کوئی افسانے لکھتا ہے, کوئی ڈرامے لکھتا ہے, کوئی اخلاقیات پہ لکھتا ہے, کوئی سیاسیات پہ لکھتا ہے. حضور کچھ تو ذاتیات پہ لکھتے ہیں, لیکن مولا کا یہ غلام کہہ رہا ہے کہ لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے. میں بھی, میرا قلم بھی برائے حسین ہے, اور بیعت کا لفظ مٹ گیا ایوان ظلم سے, یہ واقعہ نہیں سزائے حسین ہے. بیعت کا لفظ مٹ گیا ایوان ظلم سے, یہ واقعہ نہیں سزائے حسین ہے. اور حضرات آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا
کہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا ایک آسا تھا جو ان کے کب کہاں کیسے کام نہیں آیا. میرے مولا کا بھی ایک آسا ہے. کون سا ہے؟ توجہ رکھیے گا کہ بیعت کا لفظ مٹ گیا ایوان ظلم سے. یہ واقعہ نہیں سزائے حسین ہے اور مولا کو اعتماد ہے غازی کے ہاتھ پر. ارے بازو یہ با وفا کا آسائے حسین ہے اور ملا کو جا بتا دے بڑے اختصار سے وہ دین ہی نہیں جو سوائے حسین ہے. وہ دین ہی نہیں جو سوائے حسین ہے. میری بات ختم. توجہ رکھیے گا کہ سورت میں فقیروں کی جب وہ شاہ حجاز آیا بندوں نے کہا بندوں سے وہ بندر نواز آیا اور ویس کو دیکھا تو سلطان فلک بولے وہ دیکھو محمد کا ایک کشتہ ناز آیا. دیکھو محمد کا ایک کشتہ ناز آیا. اب امام بنے آقا کیا شان امامت ہے. نبیوں نے میں نقطہ دینے جا رہا ہوں. نقطہ اپنے دل کی تختی پر لکھ کر لے کر جائیے. امام بنے آقا کیا شان امامت ہے. نبیوں نے صفے باندھی جب وقت نماز آیا. اب طاہر امام مدثر امام مزمل امام طاہا امام یاسین امام بلکہ محمد امام. نبیوں نے صفے باندھی. عیسیٰ سب سے پیچھے موسیٰ ان کے آگے. اب وقت سجدہ عیسیٰ کا توجہ نقطہ لے کر جائیے گا. میرا مصرع ضائع چلا گیا تو واپس گھر تک میں دکھ لے کر جاؤں گا. عیسیٰ سب سے پیچھے موسیٰ ان کے آگے. اب تو وقت سجدہ عیسیٰ کا سر موسیٰ کے قدموں میں موسیٰ کا سر یحییٰ کے قدموں میں یحییٰ کا سر زکریا کے قدموں میں زکریا کا سر یونس کے قدموں میں یونس کا سر یوسف کے قدموں میں یوسف کا سر یعقوب کے قدموں میں یعقوب کا سر ایوب کے قدموں میں ایوب کا سر اسحاق کے قدموں میں اسحاق کا سر اسماعیل کے قدموں میں اسماعیل کا سر ابراہیم کے قدموں میں ابراہیم کا سر صالح کے قدموں میں صالح کا سر خضر کے قدموں میں خضر کا سر ذوالقرنین کے قدموں میں ذوالقرنین کا سر لوط کے قدموں میں لوط کا سر نوح کے قدموں میں اور نوح کا سر آدم کے قدموں میں اور آدم کا سر حبیب خدا محمد مصطفیٰ کے قدموں میں. شاہ جی اتنے سر سجدے میں جائیں تو ایک محمد بنتا ہے. کربل کی سرزمین پر ایک حسین کا سر سجدے میں جائے تو لا الہ الا اللہ بنتا ہے. اتنے سر سجدے میں جائیں تو ایک محمد بنتا ہے. ایک حسین کا سر سجدے میں جائے تو لا الہ بنتا ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ دین کا سلطان حسین ابن علی ہے. اقبال کا قرآن حسین ابن علی ہے. مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ اور کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے. آپ کی محبتوں میں اور آپ کے اسی ذوق میں ملتمس ہوں عالم نبی فاضل خطیب اہل سنت فخر اہل سنت جناب حضرت علامہ قاری محمد نازمین نقشبندی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی گفتگو سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر. شاہ جی کا حکم ہے اور میری عرض ہے کہ جو اس طرف بیٹھے ہیں نا شاہ جی اس طرف آپ اس طرف آ جائیں کیونکہ یہاں بندے کم ہیں تاکہ مجمع برابر ہو نا لیول ہو. نعرہ تکبیر. اچھا ایک بات اور سن لیں. میں کسی دنیا دار کے لیے آپ کے ہاتھ بلند نہیں کروا رہا. میں کسی سیاسی لیڈر کے لیے آپ کے ہاتھ نہیں بلند کروا رہا. میں ان کے لیے آپ کے ہاتھ بلند کروا رہا ہوں جو اس دنیا میں بھی آپ کے ضامن ہیں اور حشر میں بھی آپ کی شفاعت فرمائیں. میں ان کے لیے آپ کے ہاتھ بلند کروا رہا ہوں. اور علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ بروز محشر زبان خاموش اور عذاب بولیں گے تو اتنا تو یقین رکھیے کہ یہ ہاتھ بولیں گے کہ یا اللہ یہ محمد و آل محمد کی محبت میں ہمیں بلند کرتا تھا. تو ذرا دایاں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری. جناب قاری محمد نازمین نقشبندی صاحب. نحمده ونصلي
ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ کی حمد و ثنا اس کے محبوب پاک صاحب الاولاد فخر آدم و بنی آدم حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں درود اور سلام کے نذرانوں کے بعد رب تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے صدقے سے اور اپنے محبوب کی آل کے صدقے سے پاکوں کے ذکر کی اس مجلس پاک میں مجھے اور آپ سب کو حاضری کا موقع عطا فرمائے. قبلہ سید واجد حسین شاہ صاحب کاظمی اور قبلہ سید ساجد حسین شاہ صاحب کاظمی آپ کی دعوت پہ اور آپ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے میں اللہ کے ولی کامل پیر سید صابر حسین شاہ کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ وقدس سرہ العزیز کی عرس پاک کی اس سالانہ مجلس عزا میں ہم سب حاضر ہیں. نقیب محفل سید زرغام حسین بخاری بہت خوبصورت انداز اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خوبصورتی میں مزید برکتیں عطا فرمائے.
میں ایک مخصوص وقت کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 247 اور 248 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ شاہ صاحب سے میں نے پوچھا تھا کہ کوئی مخصوص موضوع ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ آزاد ہیں، جس موضوع پہ بات کرنا چاہیں آپ کو اجازت ہے۔ عرس پاک کی بھی مجلس ہے، ولایت کا ذکر نہ ہو تو محفل پوری نہیں ہوتی، اور سادات کے گھر کوئی بھی محفل ہو، اس میں ذکر حسین یا ذکر مولا علی علیہ السلام نہ ہو تو وہ ذکر بھی میرے عقیدے کے مطابق نامکمل رہتی ہے۔ اس ساری کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے اس مقام کا انتخاب کیا ہے، اور کوشش یہی ہوگی کہ اسی آیت کریمہ کے اندر رہتے ہوئے ان تینوں موضوعات کے اوپر گفتگو ہو سکے۔ میں رات کو بھی مطالعہ کر رہا تھا اور صبح نماز فجر کے بعد بھی امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے خصائص علی علیہ السلام، اس کا میں مطالعہ کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہاں جا کر کیا بات کروں گا، کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ شاہ صاحب پابند کر دیتے کہ فلاں موضوع پہ بات کرو، تو ذہن بن جاتا تھا کہ فلاں موضوع پہ بات کرنا ہے۔ بکھری ہوئی گفتگو تھی میرے سارے مطالعہ کے اندر۔ فجر کے بعد چونکہ میں وضو میں تھا جب یہ اس مقام کی تلاوت کر رہا تھا، تو اچانک میرے ذہن میں یہ آیات مقدسہ آئیں، اور میں نے پھر قرآن مجید کھول کے اس کے مفہوم کو دیکھنے کی کوشش کی، تو اب یقین جانیے میں وضو میں ہوں، اس میں کوئی مبالغہ آ رہی نہیں ہے، چونکہ حسباً میں عوان ہوں، مولا علی علیہ السلام کا خون ہوں، آپ کی اولاد ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بیٹے کو اپنے باپ کی قابلیت پہ شک ہو؟ وہ بیٹا ہی کیا جسے اپنے باپ کی قابلیت پہ شک ہو؟ تو یقین کیجئے کہ میرا ذہن یہ بنا کہ یہ آیات میں نے ان کو پڑھا، آپ اور بھی علماء سے سنتے رہتے ہوں گے، اور یہاں بڑی علمی شخصیات بیٹھی ہیں، بالخصوص زرام شاہ صاحب کو سننے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ صبح جو بارگاہ مولا علی علیہ السلام سے میری جو رہنمائی ہوئی اور میرا ذہن ٹکا ان آیات کے اوپر، ایک دو نکات میرے ذہن میں آئے، اور یہ سارا صدقہ ہے اس پاک گھرانے کی نسبت کا، چاہے حسبی ہو چاہے نسبی ہو۔ نسبت کی یہاں پہ اسٹیج کے اوپر بات ہو رہی تھی، وہ نسبت کے بغیر تو اللہ کی پہچان بھی ناممکن ہے۔ میں جتنا مجھے وقت ملا ہے اس میں رہتے ہوئے بمشکل ان آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر سکوں گا۔
زرگام بخاری صاحب نے آپ کا بڑا ذوق بنانے کی کوشش کی ہے، اور یہ جو نقبا ہوتے ہیں محفل کے، یہ ہمارے لیے بڑی آسانی فراہم کرتے ہیں خطیبوں کے لیے۔ آپ کا انہوں نے ذہن بنا دیا کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں پاکوں کے ذکر میں، اور اگر کوئی شخص بغیر وضو کے بیٹھا ہے تو بغیر شرمائے اٹھ کے جائے، وضو کر کے آ جائے۔ میں فتویٰ دے رہا ہوں، اس ذکر کو جو بغیر وضو کے سنے گا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ ولہذا مہمان آتے رہیں گے، آپ توجہ میری طرف مبذول کیجیے۔ خوش آمدید کہتے ہیں حضرت تشریف لائے۔ علماء کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا۔ یہ کیفیت وہ ہے کہ بنی اسرائیل جب اپنی بدعمالیوں کے سبب بے یار و مددگار ہو گئے، پرسان حال کوئی نہ رہا، جب بندہ کسی مشکل میں پڑتا ہے تو اسے کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل جب مشکل میں پڑ گئے، اس زمانے کے نبی تھے، انہوں نے بنی اسرائیل کو اس مشکل سے نکلنے کے لیے اور ان تنگی کے حالات سے نکلنے کے لیے ایک نسخہ بتایا۔ اور ارشاد فرمایا، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اور ان لوگوں سے، بنی اسرائیل سے ان کے پیغمبر نے کہا، إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس مشکل سے نکالنے کے لیے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اب کہیں نا سبحان اللہ۔ بات ہے یہ اللہ کی، اور اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک اللہ کا نبی پہنچا رہا۔ اللہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ براہ راست بھی اپنے بندوں سے بات کر لے، پہنچا سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس ذات نے اپنی بات بندوں تک پہنچانے کے لیے بیچ میں نبی کا وسیلہ رکھا، اور اللہ کی بات بندوں تک اللہ کے نبی کے ذریعے سے پہنچائی ہے۔ بات اللہ کی تھی۔ بات کیا تھی کہ مشکل میں ہو، پرسان حال کوئی نہیں ہے، اور ہر طرف سے مایوسی کے عالم میں گھرے ہوئے ہو، اب تمہیں مدد کی ضرورت ہے، تو اللہ کے نبی نے راستہ بتایا کہ اللہ نے تمہاری مدد کے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اب طالوت بادشاہ ہے۔ یہاں جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کی موجودگی میں، نبی کی موجودگی میں
بادشاہ کو بندگان خدا کی مدد کے لیے مددگار مقرر کیا جا رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے بات یا تو سمجھ نہیں آئی یا پسند نہیں آئی، میں بہت بڑی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور اپنا معافی ضمیر، اپنا عقیدہ، یقیناً آپ سب کا بھی یہی عقیدہ ہے، اسے قرآن مجید کی روشنی میں آپ حضرات کی سماعتوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، تاکہ بڑے دل کے ساتھ جب تک ہم زندہ ہیں اس عقیدے کے اوپر کاربند رہیں۔ تو یہ قرآن مجید نے طے کر دیا کہ نبی کی موجودگی کے باوجود بندوں کی مدد کے لیے طالوت بادشاہ کو مددگار مقرر کیا جا رہا ہے۔ یہاں تو یہ سمجھایا جاتا ہے نا، ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے یا عقیدہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مدد صرف اللہ کی ذات نے کرنا ہے، براہ راست وہیں سے مدد مانگو، نہ نبیوں سے مدد مانگنے کی ضرورت، نہ کسی اور سے مدد مانگنے کی ضرورت۔ اور ہمارے حلقے پہ تو زیادہ ہی بے وقوف کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم تو مدد لینے کے لیے درباروں پہ چلے جاتے ہیں۔ علامہ صاحب، تو ہمیں تو معاشرتی اعتبار سے نہ جانے کیا سمجھا جاتا ہے۔ تو میں جس مقام کا آپ کے سامنے انتخاب کیے ہوا ہوں قرآن مجید کا، جو مقام میرے سامنے ہے، اس مقام سے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ بنی اسرائیل کے جتنے بھی زیادہ حالات خراب تھے، کیا اس وقت اللہ مدد کرنے پہ قادر نہ تھا؟ بولیے، اللہ قادر تھا، اللہ براہ راست مدد کر سکتا تھا۔ اچھا چلیں جی، اللہ کی بڑی شان ہے، کوئی کہے کہ اس نے مدد نہیں کی اس لیے کہ نبی موجود تھے اس وقت، ہر زمانے میں نبی موجود رہے، لیکن قرآن مجید کا یہ مقام اس زمانے کے نبی کی زبان سے یہ اعلان کروا رہا ہے کہ لوگوں، اگر مشکل حالات میں اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اس مدد کا جو طریقہ اللہ نے مقرر کیا ہے، اس نے براہ راست تمہاری مدد نہیں کی، اس نے نبی کے ذریعے سے بھی تمہاری مدد نہیں کی، بلکہ طالوت بادشاہ کو تمہارا مددگار مقرر کیا، تاکہ قیامت تک اس عقیدے کے اوپر مہر ثبت ہو جائے، اگر کسی کو اللہ کسی کی مدد کرنے کی اہلیت عطا کرے تو بندگان خدا اس کی بارگاہ میں مدد کے لیے چلے جایا کرے۔ تو یہ سنت انبیاء بھی بنا کرتی ہے اور سنت اولیاء بھی بنا کرتی ہے۔ تھوڑا سا اور اونچی آواز میں کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جب بنی اسرائیل کو ان کے نبی کی زبان سے یہ اعلان بتایا گیا، اب چونکہ امیری اور غریبی تو ہر دور میں رہی ہے، فرما بردار اور نافرمان تو ہر دور میں رہے ہیں، ان لوگوں نے جب سنا طالوت کو ہمارا بادشاہ مقرر کیا جا رہا ہے اور وہ بھی ہماری مدد کے لیے، تو ان لوگوں نے اپنی اس امیری کو سامنے رکھتے ہوئے ایک جملہ کہا، قالو، وہ کہنے لگے، انا یکون لہ الملک علینا، یہ شخص ہمارے اوپر بادشاہ مقرر کیا جائے گا، چونکہ وہ اس کیفیت سے واقف تھے کہ اتنا اس کے پاس مال زیادہ نہیں ہے۔ آج کے دور میں بھی مال کے اوپر بڑا اترایا جاتا ہے اور خاندانی وجاہت کے اوپر بڑا وہ انحصار کیا جاتا ہے۔ ان دونوں کیفیات کو قرآن مجید نے رد کیا اور قرآن مجید نے ایک عقیدہ دیا ہے اور سوچ دی ہے کہ مال کی وجہ سے عزتوں میں اضافے نہیں ہوتے، خاندانی وجاہت کی وجہ سے عزتوں میں اضافے نہیں ہوتے، عزت اس کی بڑا کرتی ہے جسے اللہ جس کے سر پہ عزتوں کے تاج پہنا دیا۔ یہ تو اللہ کی بارگاہ سے عطا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ شخص ہمارا بادشاہ ہوگا، اس سے ہم مدد طلب کریں گے۔ وہ کہنے لگے وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں، اس کیفیت کے، اس بندے کی نسبت ہم زیادہ حقدار ہیں۔ اور انہوں نے جو دلیل پیش کی اس دلیل کو سنی، ابھی جو میں نے جملہ کہا، دلیل انہوں نے پیش کی، انہوں نے کہا وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اللہ نے اس بندے کی نسبت ہمیں مال زیادہ دی ہے، ہم زیادہ مالدار ہیں، لہٰذا یہ بادشاہت بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ یہ کیسے حقدار ہو گیا؟
اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس زمانے میں بھی حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو گئے، یہ مال کا جو نشہ ہوتا ہے یہ اتنا عجیب ہوتا ہے کہ بندہ جتنے مرضی خراب حالات کے اندر رہ رہا ہو، اس بندے کا یہ نشہ اترنے کا نام نہیں لیتا۔ وہ بھی اسی نشے میں چور تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کس طرح ہمارے بادشاہ ہو سکتے ہیں، ہمارے پاس مال زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے جو ان کے اس جواب میں آگے جواب ارشاد فرمایا، اس کو سنیے اور اپنے ایمان کا حصہ بنائیے۔ اور یہیں سے میں آپ کو اپنا عقیدہ جو ہے وہ آپ حضرات تک پہنچانا چاہوں گا کہ اللہ کے اس نبی نے فرمایا، اس زمانے کے نبی نے، قَالَ إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاهُ عَلَيْكُمْ، لوگوں مال کی وجہ سے کسی کو عزت نہیں دی جاتی، مال کی وجہ سے اللہ کسی کو تمہارے اوپر بادشاہت عطا نہیں کر رہا، بلکہ یہ تو اللہ کا چنا ہوا کرتا ہے، اللہ کا انتخاب ہوا کرتا ہے۔ اس بندے کو قال ان اللہ اصطفاہ، اللہ نے تم سب میں جتنے یہاں موجود ہو، طالوت کو تم ساروں میں سے اسے منتخب کر لیا ہے، اسے چن لیا ہے، اس لیے بادشاہت کی عزتوں کا تاج بھی اللہ نے اسی کے سر کے اوپر پہنا دیا کہ اللہ کا چنیدہ بندہ ہے۔ اسے یہ جو شان عطا ہوئی ہے یہ کس بارگاہ سے عطا ہوئی ہے؟ بولیے، اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوئی ہے۔ اس لیے اور پھر وہ جو کیفیت ان اللہ اصطفاہ علیکم، یہ بات کہنے کے بعد ممکن تھا، چونکہ لوگوں کی کیفیت یہ تھی، وہ مال کی وجہ سے عزت سمجھ رہے تھے، تو لوگ سیٹسفائیڈ نہیں ہو رہے تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے ساتھ دو دلائل دیے کہ اللہ نے اس بندے کو تمہارا بادشاہ مقرر کیوں کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، بھئی کون سی ایسی اس میں خوبی ہے جس خوبی کی وجہ سے اسے تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ تو وہ کیفیت بیان ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے بتایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ دو باتیں کہ لوگوں مال کی وجہ سے کسی کو اللہ نے عزت نہیں دینی، بلکہ اسے اگر اللہ نے اس بندے کا انتخاب کیا ہے، تمہاری مدد کے لیے اگر اس کا انتخاب کیا ہے، تو دو وجوہات ہیں اس کے اندر، دو بڑی خوبیاں ہیں۔ کیا کیا؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے تم سب سے زیادہ اسے علم کی دولت سے بھی نوازا ہے، اور اللہ نے تم سب سے زیادہ اسے جسمانی طاقت بھی عطا فرمائی۔ یعنی مقابلتاً ان کا جو ذہن بنا ہوا تھا کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے، اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی نے طالوت بادشاہ کی جو خوبیاں بیان فرمائی، دو خوبیاں ارشاد فرمائی، ایک علم کی برتری اور فوقیت کو بیان کیا، دوسرا جسم کی برتری اور فوقیت کو بیان کیا۔ آپ توجہ میرے طرف کیجئے، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس سے چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے، بادشاہت عطا کر دیتا ہے، واللہ واسع علیم، وہ بڑا کشائش والا اور بہت بڑا دانا ہے۔ حضرات محترم، آپ کی توجہ جس نقطے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، پہلا جملہ میں نے یہ کہا کہ اللہ بندوں کی مدد کے لیے بندوں کا انتخاب کرتا ہے، بندوں کو مددگار بناتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اور اس بات کو اللہ نے قرآن مجید کا حصہ بنا دیا تاکہ پڑھنے والا پڑھ لے، سمجھنے والا سمجھ لے، اور جس کا دل کرے کہ میں اس کے اوپر عقیدہ رکھوں، بڑے دل کے ساتھ وہ عقیدہ رکھ سکے، اور اس کے دل کو حوصلہ ہو کہ میرا عقیدہ 200 سال پہلے نہیں شروع ہوا، بلکہ میرا عقیدہ قرآن مجید سے اس کا آغاز ہوا۔ ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محترم جردیسی صاحب تشریف لائے، آپ سب حضرات درود پاک پڑھیے اور ان کا استقبال کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ بار دیگر پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ تشریف رکھیں، آپ حضرات بیٹھیں، توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سنیے۔ جب واجد حسین شاہ صاحب مجھے اشارہ کریں گے میں اپنی گفتگو کو روک دوں گا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، پہلا نقطہ قرآن مجید نے یہ دیا کہ
نبی کی موجودگی میں اللہ نے ایک عام بندے کو غیر نبی کو مددگار مقرر فرمایا. نبی کی موجودگی میں غیر نبی کو لوگوں کا مددگار مقرر کیا گیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں، یا مولا علی علیہ السلام کیوں کہتے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے ہیں، یہ کہاں سے مددگار آ گئے؟ تو قرآن مجید کا یہ مقام ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا بڑا پرانا طریقہ ہے. اللہ نے اس طریقے کو قرآن کا حصہ بنا دیا ہے کہ نبی کی موجودگی میں بھی اگر نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مبارک پکڑ کر اگر حضور علیہ السلام یہ اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں جس چیز کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، تو حضور کے اس فرمان کو قرآن مجید کے اس آیت کریمہ کے ساتھ ملائیے تو عقیدہ نکھر کے سامنے آ جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پنج نعرے پنج تلی سوا لاکھ نعرہ حیدری. اب جو دوسرا نقطہ میں نے عرض کرنا ہے، علماء کی موجودگی میں اس زمانے کے نبی نے طالوت بادشاہ کی جو دو خوبیاں بیان فرمائی، ایک تھی علم کا زیادہ ہونا اور دوسرا تھا جسمانی اعتبار سے زیادہ طاقتور ہونا. قرآن مجید ہے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. لوگوں اس کو بادشاہت ویسے ہی نہیں دے دی گئی، اسے اللہ نے بادشاہت عطا کرنے سے پہلے کچھ خوبیوں سے بھی نوازا ہے. اور یہ یقین کر لیجئے دنیا میں جس بندے کو جو مرتبہ بھی ملتا ہے، جو مقام بھی ملتا ہے، جو شان ملتی ہے، جو عظمت ملتی ہے، اللہ اس بندے میں پہلے خوبیاں رکھتا ہے، بعد میں وہ مقام عطا کیا. شاہ صاحب تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. درود پاک پھر پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. تشریف رکھیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ دنیا میں کسی بھی بندے کو کوئی مقام عطا کرتا ہے، کوئی مرتبہ عطا کرتا ہے. آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ بولیے توجہ ہے؟ نعرہ حیدری. سب لوگوں کی توجہ نہیں ہے. نعرہ حیدری. جس بندے کو بھی دنیا میں جو مرتبہ اور مقام عطا ہوتا ہے باقی بندوں سے ہٹا کر جب کسی کو اعلیٰ منصب پہ فائز کیا جاتا ہے، وہ اعلیٰ منصب پہ فائز بعد میں ہوتا ہے. اللہ اس بندے کو اس عہدے کا اہل پہلے بنا کر اسے خوبیوں سے پہلے نواز دیا کرتا ہے. اور بغیر خوبی کے اگر کوئی بندہ کسی منصب کے اوپر بیٹھ جائے تو پھر بیڑا غرق ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ بیڑا غرق ہو جایا کرتا ہے، ایمان کا بھی، لوگوں کے حالات کا بھی. پھر مشکلات بڑھ جاتی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس زمانے کے نبی نے طالوت بادشاہ کی بادشاہت کی جو دو خوبیاں بیان فرمائی. دیکھیے قرآن مجید اصول اور قانون کی کتاب ہے. قرآن مجید قانون متعین کر دیتا ہے کسی بھی معاملے کے متعلق، عقائد کے اعتبار سے ہو، اعمال کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو. قرآن مجید کا کام ہے اس نے قانون کو وضع کر دیا. کسی بھی معاملے میں ایک قانون بن جایا کرتا ہے، پھر اس قانون کے تحت اللہ کی ساری کائنات کو چلایا جاتا ہے. تو یہاں اللہ نے قانون وضع فرمایا. اور قانون کیا وضع فرمایا؟ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ طالوت بادشاہ کو جو خوبیاں عطا کی گئی وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ اسے بادشاہت اس لیے دی گئی ہے مال کو دیکھ کر نہیں، اس کے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر نہیں، اس کے خاندان کو دیکھ کر نہیں، بلکہ اللہ نے اسے علم بھی سب سے زیادہ عطا کیا ہے اور اسے جسمانی طاقت بھی سب سے زیادہ عطا کر دی. تو اب میں یہاں پر دو چیزیں جو قرآن مجید نے اصولاً یہاں پہ بیان کی ہیں ان کی مدد لیتے ہوئے بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ کو اس گلی میں لے جانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی علیہ السلام جن کے لیے اب ہمارے تو ہمارے رہے، اب غیروں نے بھی مولا علی کہنا شروع کر دیا.
اب غیروں نے بھی مولا علی کہنا شروع کر دیا۔ 200 سال تک جس عقیدے کو شرک کہا جا رہا تھا، 200 سال تک جس عقیدے کو بدعت کہا جا رہا تھا، آج آپ دیکھتے نہیں ہر موبائل کے اندر کیفیات موجود ہیں کہ اس مسلک کی مخالفت کرنے والے آج ہمارے راستے پہ چل رہے ہیں۔ یہ ہمارے عقیدے کی حقانیت کی دلیل ہے، یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارے علماء نے ہمارے آستانوں سے جو تربیت کے اعتبار سے کام ہوا، علماء نے کام کیا، یہ اللہ نے اس محنت کا صلہ عطا کیا ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ حضور علیہ السلام کے گھرانے کی طرف واپس پلٹنا شروع کر دیا۔ تو دو خوبیاں بیان ہوئیں، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ اسے علم بھی سب سے زیادہ دیا گیا ہے موجودہ دور میں، اسے جسمانی طاقت بھی موجودہ دور میں سب سے زیادہ دی گئی ہے، اس لیے اسے تم سب پر بادشاہت عطا کر دی گئی۔ تو آپ دیکھیے، آپ اس زمانے سے نکل کر حضور علیہ نبینا علیہ السلام کی مجلس پاک میں آ جائیے نا۔ حضور علیہ السلام اپنے اس بھائی کے لیے، اپنے داماد کے لیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو جملہ ارشاد فرماتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں، میرے غلاموں، باقی سارے صحابہ کو جو شان عطا ہوئی نسبت میری ہی ہے، لیکن یہ جو علی ہے اسے علاجہ نسبتیں بھی اللہ نے عطا کی ہیں، اسے جو نسبت میں محمد کے بھائی ہونے کی عطا ہوئی ہے، اسے میرا خون ہونے کی جو نسبت عطا ہوئی ہے، اللہ نے اسے میرا بھائی بنایا ہے، میرا خون بنایا ہے۔ اب دیکھو میں اس کی خوبیوں میں اضافہ کرنے لگا ہوں، اور حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی، اونچے بولیے، بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا، بولیے نا، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں کیا ہوں؟ علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ گویا کہ حضور علیہ السلام تمثیلاً سمجھا رہے ہیں، حضور قیامت تک آنے والے آخری امتی تک حضور علیہ السلام یہ پیغام محبت پہنچا رہے ہیں۔ لوگوں، ایک گھر ہوتا ہے، اس گھر کا ایک دروازہ ہوا کرتا ہے، اور کبھی بھی اس گھر میں دروازے کے بغیر داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ میں دروازے سے آیا، آپ سارے دروازے سے آئے، کوئی دیوار پھلانگ کے آیا؟ بولیے۔ اور دروازہ، جو بڑے بادشاہوں کے دروازے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، جو بڑے بادشاہوں کے دروازے ہوتے ہیں، یہ دنیا کا دستور ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے تمثیلاً سمجھایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ میرے غلاموں سنو، اگر میں محمد عربی کے علم تک رسائی حاصل کرنا ہے، میں محمد مصطفیٰ کے علم سے جا کر تم نے فیض پانا ہے، تو اس کے لیے درے علی المرتضیٰ پہ آنا پڑے گا، علی کی محبت کو اپنے دلوں میں بسا لو گے تو اللہ تمہیں میں محمد کے علم سے بھی فیض یاب فرما دوں، میرے علم سے بھی، بولیے کیا کیا جائے گا؟ فیض یاب کر دیا جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ جو جملے ارشاد فرمائے، بتایا کہ دروازہ کسی بھی گھر، کسی بھی محل، کسی بھی شہر، پرانے زمانوں میں شہروں کے بھی دروازے ہوا کرتے تھے، کسی بھی شہر میں داخل ہوتے، داخل ہونے کے لیے بھی دروازہ ہوتا ہے اور خارج ہونے کے لیے بھی، بولیے، دروازہ ہوتا ہے۔ اور جو دروازے کو چھوڑ کر دیواریں پھلانگے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اونچا بولیے، اونچا بولیے۔ تو میں جملہ کہوں، خفا نہیں ہونا، میں صرف انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کے تحت یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ جو سیدنا علی المرتضیٰ کی محبت کے بغیر حضور کی محبت کا دعویٰ کرے، وہ دروازے سے نہیں آیا ہے، دیواریں پھلانگ کے آیا ہے۔ شاہ جی، وہ دیواریں پھلانگ کے آنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ نے خود فتویٰ دے دیا ہے جو دیواریں پھلانگ کے آئے وہ کیا ہوتا ہے؟
بولیے، اور چور کی سزا بھی ہوا کرتی ہے، چور کی سزا بھی ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا، لوگوں قیامت تک یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اگر میں محمد عربی کے علم نبوت کا فیض پانا ہے تو اس کے لیے راستہ ایک ہی ہے، گھرانہ تو میرا سارا پاکیزہ ہے، لیکن اس سارے گھرانے میں اس کیفیت کے اعتبار سے اگر میں کسی کو مرتبہ اور مقام عطا کر رہا ہوں تو وہ حضرت علی المرتضیٰ کی ذات اقدس ہے۔ ان کی بارگاہ میں جھکنا پڑے گا، ان کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا، ان کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ آج کے زمانے میں بھی کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھے، چونکہ درود پاک حضور کی آل پر درود پڑھے بغیر نامکمل ہوتا ہے۔ حضور نے منع کیا نا کہ کٹا ہوا درود مجھ پر نہیں بھیجنا، منع کیا گیا۔ تو جس درود میں حضور کی آل پر درود نہ ہو وہ درود نہ مکمل ہوتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے حبیب کیفیت کیا عطا کر رہے ہیں۔ طالوت بادشاہ کو علم کی وجہ سے بادشاہت عطا کر دی گئی تھی، اور یہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام باب علم کے شہر کا دروازہ فرما رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں، لوگوں میرے علم نبوت کی ابتدا بھی علی سے ہوتی ہے، اس کی انتہا بھی علی پہ ہوا کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پانچ نعرے پانچ تلی سوا لاکھ نعرہ حیدری۔ اور دوسری کیفیت کہا گیا کہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، جسمانی اعتبار سے بھی کبھی بنایا گیا۔ میں وقت ضائع کیے بغیر غزوہ خیبر کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ نہیں ہو رہا تھا نا فتح، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، صبح جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ کیا کرے گا، اسلام کو فتح دے گا، بولیے نا فتح دے گا۔ یہ وہ کیفیات ہیں جو ہمارا عقیدہ بنا رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا کل صبح جھنڈا کس کو دوں گا، جس کے ہاتھ پر اللہ اسلام کو، بولیے، آپ لوگ خفا ہوئے بیٹھے ہیں بول نہیں رہے، نعرہ حیدری، ہاتھ اونچے کر کے نعرہ حیدری۔ میں نے پہلے کہہ دیا آپ تو غیر مولا علی کہنا شروع ہو گئے، آپ کو کیا پریشانی ہے، آپ تو بڑے دل سے کہیے یا علی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا، صبح جھنڈا اس کو عطا ہوگا جس کے ہاتھ پر اللہ اسلام کو فتح عطا کرے گا۔ اب ظاہری بات ہے اس مجلس میں جب اعلان ہوا، صدیق اکبر جیسی ہستیاں، فاروق اعظم جیسی ہستیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، صحابہ کبار وہاں تشریف فرما، کبار صحابہ وہاں تشریف فرما ہے، ہر کسی کی خواہش ہے کہ یہ جھنڈا حضور مجھے عطا کریں، اس لیے کہ یہ بڑا عہدہ نصیب ہونے والا ہے۔ اور جھنڈا ملنا نشانی تھی کہ اللہ نے اس بندے کا چناؤ کیا، اللہ نے اس بندے کا چناؤ کیا، یہ نشانی تھی جھنڈے کا عطا ہونا۔ اس لیے حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ جب صبح ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اپنی مجلس میں حضرت علی نظر نہ آئے، حضور نے پوچھ لیا علی کہاں ہے؟ مزہ نہیں آ رہا، اونچے کہیے۔ حضور نے پوچھ لیا علی کدھر ہیں؟ صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ حضور نے فرمایا بلا کے لاؤ۔ جب بلائے گئے تو سرکار نے لعاب دہن مبارک اپنی انگلی پہ لگا کر مولا علی کی آنکھوں پر لگایا۔ اب دیکھیے یہ فیض محمد مصطفیٰ، یہ وہی علی المرتضیٰ ہیں۔ جب ولادت ہوئی کعبہ میں اور جب آپ کی گھٹنی کا وقت آیا، والدہ آپ کی اٹھا کے حضور کی گود میں ڈالتی ہیں، اس وقت تک مولا علی نے آنکھ نہیں کھولی جب تک سامنے چہرے مصطفیٰ نہیں آ گیا۔ جب گود مصطفیٰ میں آتے ہیں حضرت علی آنکھ بھی کھولتے ہیں اور ان کے جسم میں جو پہلی خوراک جاتی ہے لعاب دہن مصطفیٰ۔ نہیں یار مزہ نہیں آ رہا، پہلی جو خوراک جاتی ہے وہ کیا ہے؟ حضور کا لعاب پاک۔ بچپن میں جو پہلی خوراک گھٹی کے طور پر جائے وہ بھی مصطفیٰ کا لعاب دہن پاک ہو، اور جب حضرت علی کی آنکھیں دکھیں تب بھی لعاب دہن محمد مصطفیٰ کام آئے۔ حضور نے آنکھوں کو درست کیا، جھنڈا عطا کیا۔ اب دیکھیے بسطۃ فی العلم والجسم کہ بادشاہت کی بڑے درجے کی نشانی یہ ہے علم کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہوا کرے،
جسمانی قوت کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ مضبوط ہوا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا اٹھا کے اب لشکر کے سپہ سالار بن کے جا رہے ہیں، لیڈ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور ہم نے کتابوں میں پڑھا، علماء سے سنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باب خیبر کے اس دروازے کو اپنے ایک ہاتھ سے اکھاڑ لیا تھا، جسے 40 بندے مل کے کھولا کرتے تھے یا بند کیا کرتے تھے۔ نہیں آ رہا، مزہ نہیں آ رہا، نعرہ حیدری۔ دروازے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا، اور یہ اتنا بڑا دروازہ تھا، 40 بندے مل کے کھولا کرتے تھے، اس کے ایک پٹ کو یا بند کیا کرتے تھے۔ ارے بستتن فی العلم والجسم، علم کی کیفیت آئی تو حضور نے فرمایا تو براہ راست میرے علم کے وارث ہے، اور جسمانی طاقت کی بات آئی تو حضور نے بچپن میں ہی لعاب دہن پاک کھلا کر وہ طاقت عطا کر دی تھی کہ خیبر کے دروازے کو علی ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر اسے اپنی ڈھال بنا لیا کرتے ہیں۔ جب جنگ ختم ہو گئی، مسلمان جیت گئے، اس کے بعد دشمنوں کا ایک وفد آیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ چرچے ہو گئے نا کہ بھئی اللہ کے نبی کے لشکر میں ایک ایسا جوان بھی ہے جو ایک ہاتھ سے باب خیبر کا دروازہ اکھاڑ لیتا ہے، اس کی اتنی طاقت ہے۔ جب چرچے ہوئے تو لوگ دیکھنے کے لیے آئے، ملنے کے لیے آئے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا ہم اس نوجوان سے، آپ کے اس مجاہد سے ملنا چاہتے ہیں، اسے دیکھنا چاہتے ہیں کہ جسے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ ایک ہاتھ سے باب خیبر کو اس نے اکھاڑ لیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ مسجد میں کہیں بیٹھا ہوگا، جا کے مل لو۔ جب وہ لوگ مسجد نبوی میں گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے گئے، دیکھا مسجد کے کونے میں ایک دبلا پتلا نوجوان بیٹھا ہے، خشک روٹی ہے ہاتھ میں، خشک روٹی جسے آپ باسی روٹی کہتے ہیں، سخت ہو جاتی ہے نا، 5 6 10 دن پرانی جو روٹی ہوتی ہے، سخت روٹی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روٹی کے ٹکڑے کو اپنے دانتوں سے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ٹوٹ نہیں رہی۔ جو ملنے آئے ہیں وہ اس کیفیت کو دیکھ کر سوچ میں پڑ جاتے ہیں، بھئی اس بندے سے روٹی ٹوٹ نہیں رہی، اور اس نے باب خیبر ایک ہاتھ سے اکھاڑ لیا تھا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جب قریب پہنچے پوچھا علی آپ ہیں؟ فرمایا ہاں میں ہوں، کیوں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا ہم پریشان ہیں، آپ کے بارے میں سنا کہ آپ نے باب خیبر ایک ہاتھ سے اٹھا لیا تھا اور یہاں آپ سے روٹی نہیں توڑی جا رہی، یہ کیفیت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو جملے ارشاد فرمائے تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے گئے، آپ نے فرمایا یہ جو طاقت ہے جس سے روٹی توڑ رہا ہوں یہ میری ذاتی طاقت ہے۔ یہ کیا ہے؟ میری ذاتی طاقت ہے، اس لیے یہ کیفیت میں دکھائی دے رہی ہے۔ اور جب باب خیبر کو اکھاڑا تھا اپنی طاقت سے نہیں، طاقت محمد مصطفیٰ سے اکھاڑا۔ وہ حضور کی توجہ تھی، کیا تھا؟ وہ حضور کی توجہ تھی، اس لیے وہ کیفیت تمہیں دکھائی دی تھی۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول متعین کر دیا ہے۔ اصول کیا بنایا گیا؟ اصول بنی اسرائیل کے لیے بنا کہ بنی اسرائیل کو جب مدد کی ضرورت پڑی تو اس وقت اللہ نے غیر نبی کو ان کا مددگار بنا دیا۔ حضرت علی غیر نبی ہیں، نبی نہیں ہے، پھر بھی ہمارے مولا ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے اعتبار سے اور جسمانی طاقت کے اعتبار سے آپ کو وہ شان عطا کر دی ہے جو حضور کی امت میں کسی اور کے حصے میں نہ آئی۔ پھر آگے اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں، ان لوگوں نے کہا کہ اس بادشاہ کی نشانی کیا ہے، ہم کیسے پہچانیں، اس کی بادشاہت کو تسلیم کیسے کر لیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ۔ وہ جو تابوت ہے نا، تابوت سکینہ، جس کے آج تک تم متلاشی ہو، جو تم سے چھن گیا ہے، جس میں اللہ نے تمہارے دلوں کو سکون رکھا ہے، اس بادشاہ کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ جب یہ بادشاہ بنے گا تو وہ تابوت تمہیں عطا ہو جائے۔ صندوق، کیا صندوق؟ اچھا اس میں ہے کیا؟ کہ وہ لوگوں کے دلوں کا سکون کیوں ہے؟ فیہ سکینۃ من ربکم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں تمہارے دلوں کے لیے سکون ہے، اور اس سکون کی جو وجہ قرآن مجید نے بیان کی اسے سنیے اور درباروں پہ کھلے دل سے جائیں۔ اور اگر کوئی شخص پوچھے دربار پہ کیوں جاتے ہو، یہاں سے ملتا کیا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو قرآن مجید کی
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 اور 248 کا حوالہ پیش کر دیجیے۔ اردو تو پڑھنی آتی ہے نا، جس مرضی مترجم کا ترجمہ کسی کے حوالے کر دیں، ترجمہ یہی بنے گا، مفہوم یہی بنے گا۔ اس تابوت کی، اس بکسے کی خوبی کس وجہ سے تھی؟ قرآن مجید کہتا ہے وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، وہ جو بکسا تمہیں عطا ہوگا اس بادشاہت کی نشانی کے طور پر، جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکینہ ہے، تمہارے دلوں کا سکون ہے۔ پتہ ہے اس بکسے میں ہے کیا؟ اس کی وجہ سے، کس شے کی وجہ سے اسے جو ہے وہ تابوت سکینہ کہا گیا ہے؟ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کی آل، حضرت ہارون علیہ السلام اور آپ کی آل کے استعمال کی اشیاء ہیں۔ اور مفسرین کرام کو آپ پڑھیے تو وہ رہنمائی فراہم کرتے ہیں کہ اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا امامہ شریف بھی تھا، سبحان اللہ نہیں، امامہ شریف، حضرت ہارون کا قمیص مبارک، جبہ مبارک یہ بھی تھا، تورات کی چند تختیاں بھی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک بھی تھا، اور پھر اس سے بڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین شریف، اونچے نالین۔ اب میں نہیں سمجھ پا رہا، علامہ صاحب تشریف فرما ہے، مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، بکسا ایک ہی ہے، اللہ جانے اس کے خانے ہوں گے کیا ہوگا، وہیں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین شریف بھی ہیں، وہیں پہ تورات کی تختیاں۔ اب میں اس نتیجے پہ نہیں پہنچ رہا کہ اس کا میں کیا معنی لے لوں، قرآن مجید بیان کر رہا ہے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہی بکسا ہے، وہی تابوت ہے، اس میں تورات کی تختیاں بھی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ہدایت کے لیے کتاب آئی، اسی میں آپ کے نالین شریف ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کے آپ حیران ہو جائیں گے، تحملہ الملائکہ، جبریل علیہ السلام جب اس تخت کو لائیں گے تو اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ کیسے اٹھا کے لائیں گے؟ سر پہ اٹھا کے لائیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ ہے نوریوں کا سردار، ہے کیا؟ نوریوں کا سردار، اور اس کے سر پہ اس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کے نالین شریف پڑے ہوئے جو آپ کے مبارک قدموں کے ساتھ مس ہوئے۔ تو یہ شان جب اللہ اپنے نبیوں کو عطا کرتا ہے، اپنے ولیوں کو عطا کرتا ہے، تو ان کے جسموں کے ساتھ لگنے والی ہر شے کو اللہ اتنا بڑا مقام دے دیا کرتا ہے کہ فرشتے بھی اسے اپنے سر پہ اٹھائے پھرتے ہیں، فرشتے بھی اسے اپنے سر پہ اٹھائے پھرتے ہیں۔ حدیث پاک ہم نے پڑھی، علماء سے سنی، حضور نے فرمایا قیامت کے دن 5 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ عطا ہوگا۔ 5 قسم کے لوگوں کو، توجہ بس آخری جملے ہیں، 5 قسم کے لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ عطا ہوگا۔ ابھی زرگام بخاری بھی آپ کی توجہ اسی طرف مبذول کروا رہے تھے، آپ حیران نہیں ہوتے کہ حضور علیہ السلام تو قیامت کے دن اللہ کے عرش پہ جلوہ افروز ہوں گے، اللہ کے عرش پر حضور علیہ السلام جلوہ افروز ہوں گے، اور جن لوگوں کو سایہ عطا ہوگا عرش کے نیچے ہوں گے۔ معنی کیا ہے؟ کائنات کے سب سے عظیم لوگ، قیامت کی سب سے بڑی ہستیاں جنہیں حساب و کتاب سے بچا دیا جائے گا اور اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی، ان کی شان اور عظمت اپنی جگہ، لیکن وہ بھی نبی علیہ السلام کے نالین کے نیچے سائے میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، رب تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں جو صحیح بیان ہوا اللہ اسے قبول فرمائے، اور اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی اللہ اپنے محبوب بندوں کے صدقے سے اس کی معافی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔